میری بیٹی بیمار ہوئی تو اس کی سہیلی بہت سارا فروٹ لے کر اس کا حال پوچھنے آ گئی۔ وہ ماڈرن گھرانے سے تھی، اس لیے مجھے گلے لگا کر ملی۔ وہ جوان تھی، اسے گلے لگا کر مجھے عجیب سا لگا، لیکن اب وہ روز آتی اور مجھ سے اسی طرح ملتی۔ اب میں اس کے بارے میں غلط سوچنے لگا، بہانے سے دروازے تک چھوڑنے آتا اور اس کا موبائل نمبر لے کر اسے کسی نہ کسی بہانے فون کرتا رہتا۔ ایک دن میں اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی، تب وہ بولی ٹھیک ہے، آج رات میں آپ کے گھر رہوں گی۔ آج وہ میرے لیے اپنے گھر سے کچھ کھانا بنوا کر لے آئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے اپنے کمرے میں بلا کر وہ ڈبہ کھولا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اندر تو انکل پلیز سائرہ کو اجازت دے دینا، میرا برتھ ڈے ہے، کیا وہ میرے گھر بھی نہیں آ سکتی؟ میری بیٹی کی اکلوتی اور ماڈرن سہیلی رات کے 8 بجے ہمارے گھر پر تھی اور میری منتیں کر رہی تھی۔ میں اسے مسلسل منع کر رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس کی برتھ ڈے پارٹی میں نہیں بھیج سکتا، لیکن وہ بھی بس ضد تھی کہ میں اپنی بیٹی کو اس کے برتھ ڈے میں جانے کی اجازت دے دوں۔ 2 دن بعد برتھ ڈے تھی اور اس نے میرا سر کھایا ہوا تھا۔ بس کر جاؤ شازیہ، میں اسے نہیں جانے دے سکتا۔ ہمارے گھروں میں یہ رواج نہیں ہے کہ لڑکیاں رات گئے تک اوروں کے گھر رہیں۔ میں نے یہ کہا تو وہ نم نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ انکل، آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کے گھر اس وقت بیٹھی ہوں تو کیا میں کوئی غلط لڑکی ہوں یا پھر میں کسی برے خاندان سے ہوں؟ شازیہ نے کہا تو مجھے چپ لگ گئی۔ میری بیوی اور بیٹی بھی ساتھ ہی بیٹھی تھیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھیں، شاید وہ مجھ سے ہی ڈر رہی تھیں۔ میرا اپنے گھر پر پورا کنٹرول تھا۔ میری بیٹی اور بیوی دونوں ہی پردہ کرتی تھیں۔ ہمارے خاندان کی عورتیں باپردہ رہتی تھیں۔ آج تک میری بیٹی اور بیوی کبھی بھی برقعے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، یہاں تک کہ میری بیٹی کالج میں بھی برقع پہن کر جاتی تھی۔ بھلے ہی اس کی دوستیں اس کا مذاق اڑاتی تھیں، لیکن آج تک اس نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ برقع اتارنا چاہتی ہے یا ایسے ہی یونیورسٹی جانا چاہتی ہے۔ بیٹا، میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں سائرہ کو نہیں بھیج سکتا۔ تم ضد کیوں کر رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، شاید میری بات اس کے دل پر لگی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ رات کو میں اپنی بیٹی کو یوں کسی اور کے گھر نہیں بھیجنا چاہتا، اور اس نے اس بات کا مطلب اپنے اوپر لے لیا تھا۔ انکل پلیز آپ مان جائیں نا، پلیز انکل، آپ کو میری بات ماننی ہی ہوگی، اس کے علاوہ میں آپ کے گھر سے نہیں جاؤں گی۔ جب اس نے یہ ضد پکڑی تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ میں کیا ہی کہہ سکتا تھا، وہ میری بیٹی کی عمر کی تھی اور اب اس نے مسلسل ضد باندھ لی تھی۔ چلو اچھا، کوئی بات نہیں، تم لے جانا سائرہ کو، لیکن ہاں اسے جلدی بھجوا دینا، 9 بجے کے بعد ہمارے گھر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ سائرہ کو اس سے پہلے ہی واپس آنا ہوگا۔ جیسے ہی میں نے کہا تو وہ خوشی سے صوفے سے اچھل پڑی اور آتے ساتھ ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگی تھی۔ میری بیٹی اور بیوی بھی وہیں پر ہی بیٹھی تھیں، وہ بھی خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے اپنی بیٹی کے چہرے پر بے اختیار خوشی دیکھی، جسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ گھر میں قید رہ کر تھک چکی ہے۔ شازیہ تو ایسے خوش دکھائی دے رہی تھی کہ جیسے اس کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ اس نے میرا ہاتھ چھوا تھا، جس سے مجھے عجیب سی الجھن ہوئی تھی کہ جیسے مجھے اس سے کوئی کشش محسوس ہوئی ہو، لیکن پھر میں نے اپنے سارے خیالات کو جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ میری بیٹی کی عمر کی تھی اور میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے خود کو وہاں سے علیحدہ کر لیا۔ میں صحن میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کب جائے گی اور میں کمرے کے اندر جاؤں گا تاکہ اپنی بیٹی اور بیوی سے اس بارے میں بات کر سکوں کہ کیا میری بیٹی کو جانا بھی چاہیے یا نہیں۔ فی الحال تو میں نے اسے وقتی طور پر ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا تاکہ وہ اپنے گھر چلی جائے۔ مجھے اس وقت اس کا یوں ہمارے گھر بیٹھنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن نہ جانے اب تک وہ باہر کیوں نہیں نکلی تھی۔ اچانک سے میری بیوی، بیٹی اور وہ بھی ساتھ باہر نکل آئیں۔ وہ فون پہ اپنے ڈرائیور سے کہہ رہی تھی کہ ہاں میں آ رہی ہوں باہر، ذرا صبر کرو۔ پھر اس نے موبائل بیگ میں ڈالا اور میری بیٹی کے گلے سے لگ کر نہ جانے اس کے کان میں کیا کہا۔ مجھے احساس ہوا کہ جیسے اس نے میری بیٹی کے کان میں کچھ کہا ہے۔
پھر وہ میری بیوی سے ملی اور آخر میں مجھے اللہ حافظ کرتی ہوئی ہمارے گھر سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کی موجودگی میں مجھے عجیب سی الجھن ہوتی تھی۔ مجھے اس سے ایک ایسی کشش محسوس ہوتی کہ جیسے اس کے اور میرے درمیان کچھ ہے۔ حالانکہ وہ مجھے انکل بلاتی تھی۔ مجھے خود پر غصہ آیا کہ میں اس طرح سے کیوں سوچ رہا ہوں، اور آج سے نہیں بلکہ پچھلے 2-2.5 سالوں سے ہمارے گھر آ رہی تھی، لیکن اب مجھے اس میں کچھ عجیب سا کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میں کمرے کے اندر چلا گیا تو میری بیوی وہیں آ گئی، لیکن میری بیٹی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ ہمارا سب سے اچھا کمرہ تھا، اسی میں ہی ہم مہمانوں کو بٹھاتے تھے۔ بیٹھک کے طور پر بھی یہی استعمال ہوتا تھا۔ جب میرے دوست آتے تو وہ بھی یہیں پر بیٹھتے۔ غرض کہ وہ ہمارے گھر کا سب سے عالیشان کمرہ تھا، جو 2 کمروں کے برابر تھا، اور اندر بھی ہم نے اچھا سا سجا رکھا تھا۔ مڈل کلاس ہونے کے باوجود بھی ہم نے اپنے گھر اور اپنے رہن سہن کو اچھے سے برقرار رکھا ہوا تھا۔ بلکہ اس بیگم، اب تم بتاؤ کہ ہمیں سائرہ کو اس کے گھر بھیجنا بھی چاہیے یا نہیں، اور وہ بھی آدھی رات کو؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو وہ بھی دانتوں میں انگلی دے کر بیٹھ گئیں۔ پرویز، یہ کیا؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ سائرہ کو بھیجیں گے، اور اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے اس بیچاری بچی کو امید کیوں دی؟ میری بیوی نے کہا تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ شاید میں اس کے سامنے انکار کر ہی نہیں پایا تھا۔ پہلے تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں آئے گی، لیکن پھر جب بار بار اس نے اصرار کیا تو مجھ سے انکار ہو ہی نہیں پایا، اور اب میں خود ہی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ نہ جانے مجھے کیا ہونے لگا ہے۔ اچھا بلقیس، تم ایسا کرو کہ میرے لیے اچھی سی چائے بنا دو، میں یہیں پر بیٹھا ہوں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو وہ فوراً ہی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ میری فرمانبردار بیوی تھی، میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا وہ بچی بھی میری بیٹی کی عمر کی تھی، تو میں کیسے یہ سوچ سکتا تھا؟ نہ جانے میرے ذہن میں کیوں غلاظت بھرنے لگی تھی، اسی لیے ہی میرے سر میں ہلکا ہلکا سا درد ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی چائے لے آئی۔ میں نے چائے پی تو عشاء کی اذانیں بھی ہو گئیں، تو میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ جب میں نماز پڑھ کر واپس آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس بات کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ شاید میری خواہشات مجھ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں بار بار ہی اپنے خیالات کو جھٹک رہا تھا، اور وہ بار بار ہی میرے حواسوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ اب بھی اس کا حسین سراپا میری آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ کالے رنگ کے شلوار قمیض میں گلے میں دوپٹہ پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پہلے جب وہ آتی تھی تو کبھی پینٹ تو کبھی ٹی شرٹ پہن کر آتی، لیکن آج وہ اتفاقاً شلوار قمیض پہن کر آئی تھی۔ پہلے تو وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے برا لگتا تھا کہ میری بیٹی کی ایسی بد تہذیب ماڈرن دوست کیوں ہے، لیکن آج وہ شلوار قمیض میں آئی تو مجھے وہ تھوڑی بہت اچھی سی لگنے لگی تھی۔ میں گھر پہنچا تو میری بیوی صحن میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اتنی سردی میں بھی نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ بلقیس، تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اس وقت ہمسایوں کا لڑکا اوپر چھت پر ہوتا ہے؟ چلو اندر چلو، میں نے بیوی سے کہا تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ ہماری بیٹی کی عمر 19 سال تھی۔ ہماری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی، اس لیے ابھی ہم دونوں میاں بیوی بھی جوان ہی تھے۔ میں نے بیوی کو تو بھیج دیا، لیکن میرا اندر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں اندر گیا تو میرا دم گھٹنے لگے گا۔ میں صحن میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے بار بار ہی شازیہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ مجھے خود پر ہی غصہ آنے لگا تھا کہ آخر میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ مجھے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، جس سے میں لاکھ پابندیوں کے بغیر بھی روک نہیں پا رہا تھا۔ پھر میں نے ایک دم اپنے سارے خیالات کو اپنے ذہن سے نچوڑ کر زمین پر ٹپکا دیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اندر گیا تو اندھیرا تھا، چھوٹی لائٹ جل رہی تھی۔ میری بیوی سو چکی تھی، اس لیے میں بھی چپ چاپ جا کر سو گیا تو بہت جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ فجر کی اذان کے ساتھ ہی کھل گئی۔ میری بیوی بھی اٹھ چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری بیٹی بھی ابھی اٹھی ہوئی ہوگی۔ وہ ہماری اکلوتی اولاد تھی جو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ ہم نے اس کی تربیت بالکل ہی مذہبی طریقے سے کی تھی۔ ہمارا گھرانہ تھا ہی مذہبی۔ میں بھی 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا، اور میری بیوی اور بیٹی بھی۔ غرض کہ ہم اس ماحول سے بالکل ہی دور تھے جو شازیہ کا ماحول تھا۔
صبح سویرے اٹھ کر ہی اسی کا خیال سب سے پہلے میرے ذہن میں آیا تو میرا سر پھر سے درد کرنے لگا۔ میں گھر سے باہر نکل آیا تاکہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کر سکوں۔ ہمارے محلے میں ایک بڑی سی مسجد تھی اور میں وہیں پر ہی نماز ادا کرتا تھا۔ میں نماز ادا کر کے واپس آیا تو میری بیوی اور بیٹی دونوں کچن میں لگی ہوئی تھی کیونکہ مجھے جلد ہی کام پر جانا ہوتا تھا۔ میں ایک بہت بڑی فیکٹری میں سپروائزر کی نوکری کرتا تھا۔ میرا کام مشکل نہیں تھا، بس مزدوروں کی دیکھ بھال ہی کرنی ہوتی، اس لیے میں سارا دن ہی فارغ رہتا تھا۔ فیکٹری میں شام 4 بجے تک وقت گزارنا ہوتا تھا۔ میں فوراً سے کمرے میں گیا اور فیکٹری جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ میں جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو بھی کالج چھوڑتا ہوا جاتا تھا۔ میں ابھی کمرے میں ہی تھا کہ میری بیٹی ناشتہ لے کر آ گئی۔ وہ اپنا بھی ناشتہ ساتھ ہی لائی تھی۔ اکثر اوقات ہم دونوں ناشتہ ایک ساتھ کرتے۔ میری بیوی شاید ناشتہ بعد میں کرتی تھی کیونکہ اسے تو کہیں نہیں جانا تھا۔ میری بیٹی میرے سامنے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ میں نے بھی چائے کی پیالی لبوں سے لگا رکھی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل مچل رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی سے اس کی دوست کے بارے میں پوچھوں، پر جان بوجھ کر اپنی زبان پر تالے لگا رکھے تھے۔ میں کیسے کچھ بول سکتا تھا؟ وہ میری بیٹی تھی اور اس کی دوست بھی میری بیٹی جیسی ہی تھی، لیکن بیٹی تو نہیں تھی نا۔ اس لیے ہی بار بار عجیب عجیب سے خیالات میرے ذہن میں کھلبلی مچا رہے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے ان خیالات کا کیا نتیجہ نکلے۔ میں چائے پی رہا تھا، میری بیٹی آلو کا پراٹھا کھا رہی تھی۔ میرے پراٹھے بھی بڑے تھے۔ آخر میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیٹی سے پوچھ ہی لیا جو مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ سائرہ بیٹا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ شازیہ کی کوئی منگنی وغیرہ ہوئی ہے یا نہیں؟ میں یہ بات کر چکا تھا اور اب خود ہی پچھتا رہا تھا کہ میری بیٹی میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ نہیں بابا، اس کی کوئی منگنی نہیں ہوئی، اور آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جیسے ہی میری بیٹی نے سوالیہ لہجے میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میرے خیال میں کوئی بھی جواب نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا جواب دوں۔ پھر اچانک سے میرے ذہن میں ایک جواب آیا تو میں نے فٹافٹ ہی اپنی بیٹی کے سارے شبہات کلیئر کر دیے۔ ہاں بیٹا، مجھے شازیہ بیٹی بڑی اچھی لگتی ہے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی میرا بیٹا ہوتا تو میں اسے اپنے بیٹے کے لیے لے لیتا۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر کہا تو میری بیٹی کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ بابا، آپ بھی نا کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا بھی تو شازیہ اسے پسند نہیں کرتی کیونکہ ہمارا ماحول اس سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ وہ تو اکثر مجھ سے بھی یہی کہتی ہے کہ میں کیسے اس گھٹن زدہ ماحول میں رہتی ہوں۔ میری بیٹی ہنستے ہوئے یہ بات کر رہی تھی اور میں بھی اسے دکھانے کے لیے بس دانت نکالے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں خود کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا کہ بھلا یہ بات بھی بیٹی سے کرنے والی تھی جو میں کر بیٹھا تھا۔ بس میں اس سے یہ بات ہی اگلوانا چاہتا تھا کہ کیا وہ سنگل ہے یا کہیں منگنی شدہ ہے۔ نہ جانے میرے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی مجھ میں دلچسپی رکھتی ہے، بھلے ہی اس کی عمر کی میری بیٹی تھی، لیکن اکثر اوقات لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کا بڑا بھائی ہوں۔ دبلی پتلی سی جسامت اور پھر مکمل شیپ میں واقعی میں جوان سا لگتا تھا۔ ہم دونوں ناشتہ کر چکے تو پھر میں اسے بائک پر بٹھا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی سے کہوں کہ کل کی سالگرہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں گا، لیکن یہ بات مجھ سے بولی ہی نہیں جا رہی تھی۔ پھر میری بیٹی کا کالج آیا تو میں نے اسے کالج چھوڑا اور پھر آگے کی طرف چلا گیا۔ ابھی مجھے آگے بھی 10 منٹ کا سفر طے کرنا تھا۔ 10-15 منٹ کے اندر ہی میں فیکٹری پہنچ گیا اور جاتے ساتھ ہی کام میں مصروف ہو گیا۔ ویسے تو میرا زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل فیکٹری میں تعمیر کا کام چل رہا تھا جو مجھے ہی دیکھنا ہوتا تھا۔ سارا دن میں کام میں مصروف رہا اور 4 بجے کی بجائے میں شام 6:30 بجے گھر پہنچا۔ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ میری بیٹی مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی ہوگی، اس لیے میں نے اپنی بیوی سے نہ پوچھا اور چپ چاپ بیٹی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ بابا، آپ کو اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ میری بیٹی بہت زیادہ فرما بردار تھی اور اب بھی خود کو دوپٹے میں لپیٹ رکھا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے پڑھائی کی باتیں کرنے لگا۔ وہ چہک چہک کر مجھے اپنی پڑھائی کے بارے میں بتا رہی تھی اور بیچ بیچ میں شازیہ کی نالائکی کی داستانیں بھی سنا رہی تھی۔
میری بیٹی شازیہ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتی تھی، وہ اس کی پکی دوست تھی اور اب خوشی سے بتا رہی تھی کہ وہ پڑھائی میں بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی چائے لے آئی، وہ اپنی اور بیٹی کی بھی چائے ساتھ ہی لائی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میری بیوی یہاں سے چلی جائے تاکہ میں اپنی بیٹی سے باتوں باتوں میں یہ منوا لوں کہ میں ابھی پارٹی میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گا، مگر میری بیوی جا ہی نہیں رہی تھی، وہ تو بالکل ہی وہیں پر لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ میں نے بیوی کو کھانے کے بہانے باہر بھیج دیا تو وہ اپنی چائے لے کر باہر چلی گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے کھانا جلدی لے آؤ۔ وہ بیچاری بھی میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی چائے کی آدھی پیالی لے کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میری بیٹی پڑھ بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہی تھی۔ بیٹا مجھے ٹھیک تو نہیں لگتا کہ تم وہاں پر جاؤ، تم اکیلی ہوگی اور وہاں نہ جانے کون کون ہوگا، میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنی دوست سے معذرت کر لو۔ میں نے کہا تو میری بیٹی اداسی کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگی۔ بابا آپ نے پہلے خود ہی کہا تھا کہ آپ مجھے بھیجیں گے اور اب آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں، یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ میری بیٹی اداسی کے ساتھ بولی تو مجھے اس سے بڑی ہمدردی ہوئی اور افسوس بھی ہوا کہ نہ جانے میں اپنی بات منوانے کے لیے بیچاری کو کیوں اذیت میں ڈال رہا ہوں۔ نہیں بیٹا، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس وقت تو میں نے تمہاری دوست کو چپ کرانے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن اب مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا کہ تم اتنی رات کو دوسروں کے گھر میں جاؤ اور نہ جانے ان کے گھر میں کون کون مرد ہوں۔ میں تمہیں بالکل بھی اکیلا جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، تم اپنی ماں کو ساتھ لے کر جانا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی بیوی کا ذکر کیا تھا، میں جانتا تھا کہ اسے اس طرح کی پارٹیز بالکل بھی پسند نہیں ہیں اور وہ بالکل بھی نہیں جائے گی، اور کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ رات کو جلدی سو جاتی تھی۔ بابا پلیز آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، امی نہیں جائیں گی میرے ساتھ، مجھے اکیلے جانے دینا ورنہ شازیہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ میری بیٹی اپنے بستر سے اٹھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میری منتیں کرنے لگی۔ نہیں بیٹا، میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا تو کہہ دیا، کل تم پارٹی میں اکیلی نہیں جاؤ گی، اپنی ماں کو منا سکتی ہو تو ٹھیک ورنہ گھر پر بیٹھو۔ میں نے مصنوعی غصے کے ساتھ یہ کہا اور پھر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں ایسے ہی ڈٹا رہا تو آخر میں بات مجھ پر ہی آئے گی کہ میں ہی ساتھ جاؤں، اور اسی چیز کا ہی تو مجھے انتظار تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ تیار ہو کر کیسے لگے گی۔ ہمارے گھر میں تو سادگی میں ہی آتی تھی، اب میرا ذہن بالکل بھی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ میں اس بیٹی کے کمرے سے باہر بھی نکل آیا تھا اور اب بھی شازیہ ہی میرے ذہن میں سوار تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے میری بیٹی کیا سوچے گی، لیکن پھر میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ وہ کیا ہی سوچ لے گی، یہی کہے گی کہ میں اسے اکیلا جانے نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ تو وہ کچھ بھی نہیں سوچ سکتی تھی اور نہ ہی اس کی سوچ میں وہ سب کچھ آ سکتا تھا جو میں سوچ رہا تھا۔ یہ مجھے محسوس ہو رہا تھا، مجھے لگنے لگا تھا کہ شازیہ مجھ میں دلچسپی رکھتی ہے، کیونکہ وہ جوان لڑکی تھی، یوں بلا وجہ کیوں مجھ سے ہاتھ ملایا تھا اور ہر وقت ہی مجھے دیکھ کر مسکراتی رہتی تھی، تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ بھی مجھ میں دلچسپی رکھتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی نے کھانا لگایا تو میری بیٹی بھی وہیں پر آئی اور ہم تینوں مل کر کھانا کھانے لگے۔ میری بیوی آرام سے کھانا کھا رہی تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیٹی کھانا نہیں کھا رہی تھی، وہ بس ایسے ہی بیٹھی تھی۔ سائرہ کیا ہوا ہے تمہیں، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میری بیوی نے اسے دیکھ کر کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیوں رونے لگی ہے، اس لیے ہی میں کچھ نہیں بولا۔ میں اس کے منہ سے ہی وہ اگلوانا چاہتا تھا جو میری خواہش تھی۔ میں خود بھی بول سکتا تھا، لیکن خود بولنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میری بیوی کے سوال پر میری بیٹی کچھ نہیں بول رہی تھی، وہ بس آنکھوں سے آنسو نکالے جا رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا ہے، بتاؤ نا، بتاؤ گی نہیں تو حل کیسے نکلے گا، بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میری بیوی نے بیٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ماں کے گلے سے لگ گئی۔ امی دیکھیں نا، بابا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اکیلا نہیں جانے دیں گے، آپ تو جاتی نہیں ہیں اس قسم کی پارٹیز میں، تو پھر کیا میں نہ جاؤں؟ میری بیٹی نے کہا تو میری بیوی میری طرف دیکھنے لگی۔ پرویز یہ کیا، آپ نے پہلے خود ہی اجازت دی اور اب خود ہی منع کر رہے ہیں؟ میری بیوی نے کہا تو میں نے چہرے پر ناگواری سجا لی۔ میں اس کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں غصے میں ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے چہرے پر مصنوعی غصہ سجایا۔
بس بلکیس، اب تم مجھ سے بحث نہیں کرو گی. میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا تو کہہ دیا، اب میں دوبارہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. میں نے یہ کہا تو میری بیٹی مزید رونے لگی. میری بیوی اس سے منا رہی تھی اور ساتھ میں مجھ سے بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنی بات واپس لے لینی چاہیے اور بیٹی کو جانے کی اجازت دے دینی چاہیے. وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی. پہلے میں نے خود ہی حامی بھری تھی اور اب وہ دونوں ہی نہیں جانتی تھی کہ میں کس روش پر سوچ رہا ہوں. بلکیس، میں نے تم سے کہا نا کہ اب مجھ سے دوبارہ اس بارے میں بات نہیں کرنا. تم نہیں کرنا. کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا روٹی کا نوالا واپس پلیٹ میں رکھا تو میری بیوی بھی ڈر کر چپ کر کے بیٹھ گئی. اب مجھے سچ مچ میں ہی غصہ آنے لگا تھا. میں نے تو سوچا تھا کہ شاید وہ مجھے پیشکش کریں گے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ چلا جاؤں، لیکن وہ تو کچھ بول ہی نہیں رہی تھی اور پھر میں کھانا ادھورا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا. میں باہر نکل آیا تھا. مجھے اب بھی ان کی آوازیں آ رہی تھی. میری بیوی اس سے منا رہی تھی اور وہ روئی جا رہی تھی کہ اسے ضرور پارٹی میں جانا ہے ورنہ اس کی دوست ناراض ہو جائے گی. میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. مجھے خود کو ہی ہوش نہیں تھا. بس جو تھا خود بخود ہی ہوتا جا رہا تھا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے پارٹی میں دیکھ کر کیسا ریئیکٹ کرے گی. اسی کے ریئیکشن سے ہی میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ آیا کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے بھی یا نہیں. بھوک تو مجھے بھی لگ رہی تھی اور اب خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں نے کیوں بلا وجہ کھانا چھوڑا، لیکن اب میں واپس نہیں جا سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا. عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. جب میں واپس آیا تو میری بیٹی صحن میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. مجھے اسے اس طرح روتا دیکھ کر اچھا تو نہیں لگا تھا، لیکن میں اسے منانے کے لیے اس کے پاس نہ گیا اور اپنے کمرے کی راہ لی. میں جانتا تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، اس لیے ہی زیادہ تیزی کے ساتھ رونے لگی تھی. میں اپنے کمرے میں گیا تو بیوی بھی کمرے میں ہی موجود تھی. وہ نماز پڑھ چکی تھی اور اب الماری کے کپڑے ٹھیک کر رہی تھی. میں تو اسے جاگتا ہوا دیکھ کر حیران ہوا کیونکہ پہلے وہ جلدی ہی سو جاتی تھی. میں کمرے میں آیا تو میری بیوی ایسے ظاہر کرنے لگی کہ جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو. میں نے بھی اس سے کچھ نہیں کہا. میری بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی، اس لیے بلا وجہ ہی میں چڑچڑا سا ہو رہا تھا. آتے ساتھ ہی میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی. حالانکہ میری بیوی کام کر رہی تھی، لیکن میں نے لائٹ آف کی اور اپنے بستر کی طرف آ گیا تو تھوڑی دیر بعد میری بیوی بھی اندھیروں میں دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے بستر پر آ گئی. وہ بھی کچھ نہیں بولی تھی اور نہ ہی میں بولا تھا. صبح کا سورج طلوع ہوا تو پھر سے میرے ذہن پر شازیہ کا حملہ ہو گیا. میری بیوی میرے ساتھ ہی اٹھ گئی لیکن بولی اب بھی کچھ نہیں. حالانکہ ہر روز وہ صبح اٹھ کر صبح بخیر کہتی تھی، آج اس کا معمول بدلنے لگا تھا. میں نے بھی اس سے کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ ہی کمرے سے باہر نکل آیا. میں فجر پڑھ کر واپس آیا تو میری بیٹی کچن میں نہیں تھی. آج سب کچھ معمول کے خلاف ہو رہا تھا اور مجھے غصہ آ رہا تھا. وہ لوگ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے تھے. اگر وہ میری بات سمجھ جاتے تو شاید میرا جو بلا وجہ کا غصہ تھا وہ ختم ہو جاتا. میں ناشتہ کرنے لگا لیکن میری بیٹی اب بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ آج کالج نہیں جائے گی. مجھے حیرت تو بڑی ہوئی لیکن پھر میں چپ چاپ ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے باہر نکل آیا. آج زیادہ کام نہیں تھا، جمعہ کا دن تھا، اس لیے میں 12 بجے ہی واپس آ گیا. جیسے ہی میں گھر آیا تو شازیہ کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا. وہ ہمارے گھر میں آئی ہوئی تھی. آج اس نے سرخ رنگ کی شرٹ اور بلیک کلر کی جینس پہن رکھی تھی. مجھے دیکھتے ساتھ ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی. انکل یہ کیا؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو پھر کیوں آپ سائرہ سے کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں جا سکتی؟ آپ مجھے جھوٹے تو نہیں لگتے؟ جب اس نے بولا تو مجھے اس کے لہجے میں عجیب سی مٹھاس محسوس ہوئی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سے کہہ دوں کہ کس کمبخت نے کہا ہے کہ میں نے اس کی بات ٹالی ہے. پھر میں خود پر کنٹرول کر کے چپ چاپ ہی اس کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا. میری بیٹی کمرے میں موجود تھی لیکن اسی وقت ہی میری بیوی کی آواز آئی. وہ اسے چائے لے جانے کا کہہ رہی تھی تو میری بیٹی کمرے سے باہر نکل گئی. میری حیرت اس وقت بڑھی جیسے ہی میری بیٹی کمرے سے باہر نکلی تو وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے قریب آئی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. انکل پلیز مان جائیں نا. اچھا ایسا کریں کہ آپ بھی ساتھ آ جائیے گا.
ٹھیک ہے، اس طرح سائرہ اکیلی نہیں جائے گی۔ جیسے ہی شازیہ نے یہ کہا تو میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے، میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ وہ میرے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھی اور میرے چہرے سے مسکراہٹ الگ ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ بھی مسکرا رہی تھی اور مجھے اس کے لمس سے عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ چلو اگر تم اتنا کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا سائرہ کے ساتھ، میں اسے اکیلا تو بالکل نہیں چھوڑ سکتا۔ جیسے ہی میں نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میرا ہاتھ چھوڑ کر دوبارہ سے کرسی پر بیٹھ گئی، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں اس کے لمس سے لطف اندوز ہونے لگا اور مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ وہ میرا ہاتھ چھوڑے۔ اسی لمحے ہی میری بیوی اور بیٹی دونوں کمرے میں آ گئیں۔ وہ کھانے کے لیے کچھ سامان لائی تھی۔ آتے ساتھ ہی شازیہ اسے خوشخبری دینے لگی کہ میں مان گیا ہوں اور اب میں بھی اسی کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ جیسے ہی میری بیٹی نے یہ خوشی کی خبر سنی تو وہ خوشی سے اچھل پڑی اور اپنی دوست کے گلے سے لگ گئی۔ اب تو تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا، اب میں آ جاؤں گی تمہاری برتھ ڈے پارٹی میں۔ آج ہی برتھ ڈے پارٹی تھی لیکن شام کو میری بیوی چپ چاپ بیٹھی تھی، اس نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں کیوں ساتھ جا رہا ہوں۔ شازیہ نے میری بیٹی سے کہا تھا کہ اس نے ہی مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ آ جاؤں۔ میں اندر ہی اندر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میں نے ان سب کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی شازیہ کا ڈرائیور آیا اور وہ چلی گئی۔ اس نے کہا کہ پارٹی کی بہت زیادہ تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ پارٹی گھر پر ہی تھی اور بہت عالیشان تھی، اس بارے میں مجھے میری بیٹی نے بتایا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، میں نہایا دھویا اور پھر جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور جیسے ہی شام کے 7 بجے تو میری بیٹی تیار ہو کر کمرے میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ وقت ہو گیا ہے۔ میں تو پہلے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر ہم دونوں باپ بیٹی گھر سے باہر نکل آئے۔ میں نے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ میری بیوی گھر میں اکیلی رہے۔ میری بیوی اکثر مجھے ٹوکتی تھی کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں عادت سے مجبور تھا۔ مجھے اپنے گھر کی عزت بڑی عزیز تھی۔ ہم اس سفر پر روانہ ہو چکے تھے جہاں پر پہنچنے کے لیے میں بے صبری سے وقت گزارنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا گھر ڈیفینس میں تھا، جہاں تک جانے میں ہمیں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ وہ کوئی گھر نہیں بلکہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ مجھ جیسے عمر رسیدہ انسان کو کیوں کر پسند کرے گی۔ جیسے ہی ہم نے بنگلے کے گیٹ کے اندر قدم رکھا تو مجھے ایسا لگا کہ میں جنت میں آ گیا ہوں۔ ہر طرف رنگینیاں ہی رنگینیاں تھیں۔ امیر امیر لوگ ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ سارا گھر روشنی سے نہایا ہوا تھا اور جیسے ہی میری نظر پنک کلر کے فراک میں شازیہ پر گئی تو میں اسی وقت ہی اس پر مر مٹا۔ میری بیٹی بھاگتی ہوئی گئی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ میں تھوڑا دور کھڑا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ لمبے بال کمر کو چھو رہے تھے، وہ اچھی لگ رہی تھی۔ میری بیٹی دوست کے مقابلے میں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، بس اس کے پاس اچھے کپڑے ہی نہیں تھے۔ ہماری اتنی زیادہ آمدن نہیں تھی کہ میں اسے مہنگے مہنگے کپڑے دلا پاتا۔ پھر میں بھی ان دونوں کی طرف چل دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ اتنی خوش ہوئی کہ جیسے اسے میرا ہی انتظار ہو۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر سلام کیا تو مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میری بیٹی وہیں پر موجود تھی، لیکن شازیہ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا اور نہ ہی میری معصوم بیٹی کو کچھ پتا چلا تھا کہ ہم دونوں میں کیا چل رہا ہے یا میرے ہی ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ آج مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید شازیہ بھی مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ بلا وجہ تو یوں کوئی کسی کا ہاتھ نہیں تھامتا۔ پھر وہ ہم دونوں کو اپنے ماں باپ کے پاس لے گئی اور اپنے دوسرے دوستوں سے مجھے اور میری بیٹی کو ملوانے لگی۔ لوگ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے کیونکہ یہاں پر کسی لڑکی کا بھی باپ نہیں آیا ہوا تھا، بس کچھ فیملی کے لوگ ہی تھے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مجھے اسے دیکھنا تھا اور وہ میں دیکھ چکا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ اس نے کیک کاٹا اور سب کو کھلایا۔ میں بھی ٹیبل کے پاس کھڑا تھا تو میرے منہ میں بھی اپنے نازک سے ہاتھوں سے کیک ڈال دیا تو وہ لمحہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ذہن پر چھپ سا گیا۔ پھر رات کے 10 بجے ہم پارٹی سے واپس آ گئے۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ گھر آ کر بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، حالانکہ اتنی دیر پارٹی میں رہنے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھلی اور فجر کی نماز بھی رہ گئی۔ آج میرا فیکٹری جانے کو بھی دل نہیں چاہا۔
میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں شازیہ کو دیکھتا رہوں، لیکن اب تو کوئی موقع تھا ہی نہیں۔ ہم پارٹی سے واپس آ چکے تھے اور اب کوئی سوشل گیدرنگ وغیرہ نہیں ہونی تھی۔ پھر اچانک سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اپنے گھر میں کچھ ایسا کریں کہ وہ آئے اور میں اس کا دیدار کر لوں۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں فیکٹری نہیں جاؤں گا۔ فیکٹری میں بھی میں نے یہ کال کر دی کہ مجھے گھر میں ذرا ایمرجنسی ہے، اس لیے میں نہیں آ پاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ آج گھر میں بیوی سے کسی دعوت وغیرہ کے بارے میں بات کروں گا۔ سارا دن میں گھر میں بیٹھا رہا۔ دوپہر کو میری بیٹی بھی کالج سے واپس آ گئی۔ وہ گھر کے اندر آئی تو آتے ساتھ ہی اس نے ایسی بات کی کہ میرا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں کتنی مرتبہ اپنی دوست کے ہاں جا چکی ہوں، لیکن وہ ہمارے گھر بس عام روٹین میں ہی آتی ہے، ہمیں بھی اس کی کوئی دعوت وغیرہ کرنی چاہیے۔ جیسے ہی میری بیٹی نے یہ کہا تو میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ہاں بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ تمہاری دوست ہے، اسے بلا لو دعوت پر، بلکہ اپنی کسی اور دوست کو بھی بلا لو، اس طرح تمہاری اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم گھر میں اکیلی رہ کر بور ہو گئی ہو۔ میں نے کہا تو میری بیٹی بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ شاید وہ مجھ سے اس بات کی توقع نہیں رکھ رہی تھی۔ میری بیوی خاموش بیٹھی تھی، وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ نہیں بابا، میری اور کوئی دوست نہیں ہے، بس میں شازیہ کو ہی بلا لیتی ہوں۔ ویسے بھی کچھ دنوں سے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم دونوں مل کر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے کل بلا لوں۔ کل ہے بھی سنڈے اور ہم لوگوں نے کالج بھی نہیں جانا۔ میں اور کیا ہی کہہ سکتا تھا، یہی تو میں چاہتا تھا کہ میں جلد سے جلد اس حسینہ کا دیدار کروں جسے دیکھنے کے لیے میں تڑپ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، یہ ٹھیک رہے گا۔ سارا دن اسے سوچتے ہی گزر گیا اور پھر رات بھی ہو گئی۔ ہم سب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ میری بیٹی نے کہا کہ اس نے شازیہ کو انوائٹ کر دیا ہے اور اس نے بھی کہہ دیا کہ وہ دوپہر کو ہی آ جائے گی۔ میری بیٹی کی بات سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ خوشی کے مارے میرے چہرے سے مسکراہٹ الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ میں موبائل پر اس کی وہ تصویر دیکھنے لگا تھا جو میں نے سب سے چھپ کر بنائی تھی۔ وہ اسی کی برتھ ڈے کی تصویر تھی جس میں وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی، لیکن وہ نیچے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں نے بس ایسے ہی رینڈم سی تصویر لی تھی۔ پھر میں تصویر دیکھتے دیکھتے وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ ابھی میری بیوی کو آنے میں ٹائم لگے گا اور عشاء کی نماز میں بھی ابھی بہت وقت رہتا ہے۔ اسے دیکھتے دیکھتے عشاء کی اذانیں ہوئیں اور پھر رات کے 10 بھی بج گئے۔ مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ میری بیٹی اور بیوی نمازیں پڑھ کر سو چکی تھی اور میں کرسی پر بیٹھے بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میری بیوی نے بھی مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے عشاء نہیں پڑھی۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اپنے کسی دوست سے چیٹنگ وغیرہ کر رہا ہوں، کیونکہ اکثر ہی میں اپنے دوستوں سے بات کرتا رہتا تھا اور ہم اکثر ہی واٹس ایپ پر رات کے اس وقت بات کرتے تھے۔ بڑی مشکل سے مجھے نیند آئی اور صبح جلدی ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے فجر ادا کی۔ آج بھی میں نے سوچ لیا کہ میں فیکٹری نہیں جاؤں گا۔ شازیہ آنے والی تھی تو میں کیسے فیکٹری جا سکتا تھا۔ پھر دوپہر ہوئی، وہ آئی، میں نے اس کے ساتھ اچھا وقت گزارا۔ میں نے 1 منٹ کے لیے بھی اپنی بیٹی اور اسے علیحدہ نہیں چھوڑا تھا۔ البتہ میری بیوی کچن میں لگی رہی تھی اور 1-2 مرتبہ تو میری بیٹی بھی کچن میں چلی گئی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ اچانک سے اس نے اپنے موبائل پر مجھے کوئی میم دکھائی اور پھر ہنستے ہنستے میرے کندھے پر سر رکھ دیا تو میں حیران ہی ہو گیا۔ مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی جو میں چاہتا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میری بیٹی اور بیوی پس منظر سے کہیں دور چلی جائیں اور ہم دونوں کو علیحدگی میں کچھ وقت میسر آ جائے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری بیٹی کھانے کی کچھ چیزیں لے کر اندر آ گئی تو میں وہاں سے اٹھنے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے روک لیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں آپ کی چائے بھی یہیں پر لائی ہوں، تو پھر میں وہیں پر ہی بیٹھ گیا۔ بڑے صوفے پر ایک طرف شازیہ بیٹھی تھی اور دوسری طرف میں بیٹھا تھا اور میری بیٹی سامنے والے چھوٹے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگی اور میں ان کی باتیں سننے لگا۔ پھر کھانا وغیرہ کھایا گیا اور آخر میں اس کا ڈرائیور آیا اور وہ میرے گھر سے چلی گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی میرے گھر سے نہ جائے۔ میں حیران بھی تھا کہ وہ اگر مجھ میں انٹرسٹڈ ہے تو مجھے کبھی کچھ کہا کیوں نہیں، یا مجھے اپنا نمبر کیوں نہیں دیا۔ یہی سوچتے سوچتے میں چھت پر آ گیا تھا۔ شام ہونے کو تھی، مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی،
لیکن مجھے نماز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں بہکنے لگا تھا۔ آج تک میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی، لیکن اب مجھ سے کوئی نہ کوئی نماز چھوٹ رہی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ اسے ہمارے گھر سے گئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ میں آج فیکٹری نہیں گیا تھا اور میری بیٹی بھی کالج نہیں گئی تھی۔ پھر دوپہر کو ان دونوں نے میرے سسرال جانے کا پلان کیا۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے کہا کہ وہ دونوں ہی چلی جائیں، میرا کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹیاں چلی گئیں اور میں نے گھر پر کنڈی لگا دی۔ میں گھر کے اندر تھا۔ میں چارپائی پر بیٹھا دھوپ سیک رہا تھا اور موبائل پر شازیہ کی تصویر بھی دیکھ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آمنے سامنے اس کا دیدار کروں۔ میری بیٹی اور بیوی کو گئے ہوئے ابھی 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ پھر میں دروازہ کھولنے کے لیے دروازے پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شازیہ تھی، جو مسکراتے ہوئے گھر کے اندر آ گئی۔ آتے اس نے سب سے پہلا سوال سائرہ کا کیا اور میں نے کہا کہ وہ کمرے کے اندر ہے۔ میں اسے کمرے کے اندر لے جانا چاہتا تھا تاکہ اس سے کھلم کھلا بات کر سکوں اور اپنی خواہش بھی پوری کر سکوں۔ میرے لیے تو یہ ایک معجزہ ہی ہو گیا تھا۔ میں اس کی تصویر پر گزارا کر رہا تھا اور وہ بالکل میرے سامنے آ گئی تھی، تو میں اور کیا چاہتا تھا۔ میرے کہنے پر وہ مسکراتے ہوئے میرے ساتھ اندر آنے لگی۔ کمرہ گھر کے کونے میں تھا اور اچھا خاصا صحن تھا۔ ہم دونوں چلتے جا رہے تھے۔ میں اس کے پیچھے تھا اور وہ آگے تھی۔ ہاتھ میں پرس اور بلیک کلر کی جینز شرٹ میں وہ حسینہ اس وقت قاتل لگ رہی تھی، جو میرے جذباتوں کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کو خالی دیکھ کر وہ حیران ہوئی اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ انکل، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ سائرہ اندر ہے۔ اس نے کہا تو میں نے دروازہ بند کر دیا۔ تو وہ چہرے پر ناگواری سجا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ انکل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہٹے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ دروازے تک آئی اور دروازہ کھولنے لگی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ دور دور سے ہی دیدار کرواتی رہو گی یا کبھی قریب بھی آؤ گی؟ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کیا تو وہ دھکا دے کر پیچھے ہٹنے لگی۔ زیادہ پارسا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو میرے قریب رہنے کی بڑی کوشش کرتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب تو گھر پر بھی کوئی نہیں ہے۔ فکر نہ کرو، کوئی نہیں آنے والا۔ سائرہ اور بلقیس گھر پر نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو۔ جیسے ہی میں نے اس سے کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ انکل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز مجھے گھر جانے دے۔ وہ چلا رہی تھی، لیکن مجھے اس کا یہ چلانا پسند نہیں آ رہا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ پہلے تو اس نے ایسا کبھی ظاہر نہیں کیا تھا جیسا وہ اب کرنے لگی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ وہ رو رہی تھی اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر میں کچھ بھی نہیں سن رہا تھا۔ اسی پکڑن پکڑائی میں تقریباً 15-20 منٹ لگ گئے تھے۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی تو میرا گلا خشک ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں دروازے پر دیکھ کر آتا ہوں، تم نے آواز نہیں کرنی ورنہ تم خود ہی بدنام ہو جاؤ گی۔ وہ بیچاری بھی خاموش ہو گئی۔ میں اسے کمرے میں بند کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ جانتا تھا کہ کوئی پڑوسی ہوگا۔ میں دروازے پر آیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل پڑے۔ وہاں تو میری بیوی اور بیٹے کھڑے تھے۔ انہیں گئے آدھا گھنٹہ نہیں ہوا تھا اور وہ واپس آ گئی تھی۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی میری بیوی کہنے لگی کہ اس کے میکے میں تو کوئی تھا ہی نہیں، وہ دروازے سے ہی واپس آ گئی تھی۔ شاید وہ سب لوگ کسی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں گھر کے اندر آئیں۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ پھر میں نے سوچا کہ اللہ کرے وہ اس کمرے کی طرف نہ جائیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ اس کمرے کی طرف نہ گئیں، لیکن وہ ابھی صحن میں ہی تھی کہ شاید شازیہ نے انہیں کھڑکی سے دیکھ لیا تو زور زور سے چلانے لگی۔ میری بیٹی نے اس کی آواز سنی تو بھاگ کر گئی اور دروازہ کھول دیا۔ شازیہ اس کے گلے سے لگ گئی اور میرے سامنے ہی وہ سارا پول کھول دیا جو میں آج تک چھپاتا آیا تھا۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کے سامنے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ میری بیٹی مجھ سے گھن محسوس کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت تھی، اور میری بیوی تو نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ پھر شازیہ وہاں سے بھاگ گئی اور میری بیٹی نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔
میں دروازہ بجاتا رہا لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ پھر شام کو جب وہ باہر نکلی تو میں نے کہا کہ بیٹا تمہاری دوست کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تو اس سے کہا تھا کہ وہ تمہارا انتظار کر لے اور وہ خود ہی بیٹھ گئی تھی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا اس نے کہا ہے، وہ میری بیٹی تھی اس لیے ذرا ذرا میری بات ماننے لگی، اور ویسے بھی شازیہ نے کھلم کھلا نہیں کہا تھا، بس زیادہ تر وہ روتی ہی رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ ضرور تمہارے دوست کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، جیسا وہ کہہ رہی ہے ویسی کوئی بات نہیں ہے، کیا تمہیں اپنے بابا پر یقین نہیں ہے؟ تو میری بیٹی روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی، شاید اس کا دماغ بھی پھٹ رہا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بیوی کو بھی اعتماد میں لے لیا، لیکن وہ بڑی تھی، بیٹی کے ساتھ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر سب کچھ سمجھ چکی ہے۔ مجھے اتنی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اب اس واقعے کو بھی تقریباً 2 سے 2.5 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئی اور نہ ہی میری بیٹی سے کوئی رابطہ رکھا ہے۔ میری بیٹی بہت اداس رہنے لگی ہے اور اب میرے ساتھ ویسے ہی فری نہیں ہوتی جیسے پہلے تھی، اور میری بیوی کا تو مجھ سے ہی اعتبار اٹھ گیا ہے۔ میں اپنی بیٹی اور بیوی کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا تھا۔ اب مجھے خود پر غصہ آتا تھا کہ میں نے کیوں اپنی بیٹی کے برابر کی لڑکی کے بارے میں غلط سوچا۔